امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دیرپا حل کے لیے کوشاں ہے اور غزہ میں امن و سلامتی کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں مصروف رہے گا۔ 2 روز قبل وائٹ ہاؤس کی جانب سے بورڈ آف پیس کے مرکزی ایگزیکٹو اراکین کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس بورڈ میں ترک صدر اردوان اور مصری صدر جنرل السیسی کو بھی دعوت دے دی گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں پر اس سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی اور یہ اس کی غزہ پالیسی کے بالکل برعکس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی یہ کاوش کامیاب ہوگی؟ کیا اسرائیل پاکستان کو گو ہیڈ دے گا؟ صدر ٹرمپ نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایران میں نئی حکومت کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے ٹرمپ کو قاتل قرار دیتے ہوئے شورش کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کیا ٹرمپ وار کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ سمیت دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں اور آپ کے سوالوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز۔ میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھی صاحب، فیز 2 شروع ہو چکا ہے غزہ پیس پلان کا۔ پہلے فیز میں کچھ مغویوں کی واپسی تھی، رہائی تھی، اور اس کے علاوہ سیز فائر تھا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ اس کی منظر کشی کرتے رہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اگلے سے بھی اگلے مرحلے میں، اور ان کے ارادے اس تشکیل سے پتہ چل رہے ہیں جو انہوں نے بورڈ آف پیس تشکیل دیا۔ 8 رکنی ابھی تک ہے ابتدائی طور پر، اور اس کے علاوہ 15 ممبرز پہ مشتمل ہے ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی۔ اس میں پیلسٹینینز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شامل کیے گئے ہیں، لیکن بورڈ آف پیس کو جس کو وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی پیلسٹینین خاتون بھی نہیں ہے، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکسٹینسو دعوت نامے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، اور ان ممالک کو بھی دیے جا رہے ہیں جس پر اسرائیل نے احتجاج کیا تھا یا پہلے کہا تھا کہ یہ کم از کم ترکی نہیں ہوگا۔ قطر کے اوپر بھی اس کا اعتراض ہے، پاکستان کے اوپر بھی ہلکا پھلکا اعتراض سامنے آیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی دعوت نامہ آ چکا ہے، دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو ڈس آرم کرے گی حماس کو، اس میں تو پاکستان نہیں چاہے گا حصہ بننا، تو چلیں اس میں تو ہمیں بچت مل گئی، لیکن یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا کیا پاکستان کے مفاد میں رہے گا؟ پاکستان اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیے، جو تبصرے ہو رہے ہیں نا وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل سچویشن میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نو نہیں لیتا۔ اس کے لیے یس ہے یا نو ہے۔ نو ہے تو یو آر آؤٹ، یس ہو تو یو آر ان۔ آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے ساتھ کیا کیا اس نے، ٹھیک؟ اور یہ وہ انڈیا جس کے ساتھ پرانا ایک تاریخی رومانس چل رہا تھا، اور تعلقات تھے اور ٹریڈ تھی اور کیا کیا نہیں تھا، کوڈ کا حصہ تھا، تو اس کو فرق کر دیا۔ سو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ پاکستان اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کرتا تو پھر پاکستان ول فیس مینی ڈیفیکلٹیز۔ اچھا، اب وہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ کرے تو کیا ہوگا، مگر آپ کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، یہ اس سے پہلے سے یہ احساس ہونا چاہیے تھا۔ اگر اب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے کہ اگر وہ اس ملٹری فورس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا، بہت سی ناراضگی اظہار کی جائے گی، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی، اور یہ گورنمنٹ ان ڈینجر، خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ یہاں ایک بہت براڈ سینٹیمنٹ ہے اینٹی اسرائیل اینڈ پرو پیلسٹائن، یہ سارے مسلم ممالک میں، کہ اب تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے۔ مگر ابھی جو ایشو کھڑا کیا ہے اس نے اسٹیبلائزیشن فورس کی بات نہیں کی، اس نے ایک پیس کمیٹی کی بات کی ہے جس کو وہ کہتا ہے میں چلاؤں گا۔ اور بائی دا وے اس میں جاتے جاتے اس کا ذکر کر دیا جائے بیفور آئی کم ٹو دا مین ایشو، کہ یہ جو پیس کمیٹی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول چیئر اٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا ایکسیپٹ بائی 2/3 ووٹ۔ اچھا، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنا سکسیسر جو ہے وہ آپ خود نامینیٹ کرے گا، تو اس میں آل ان آل پاورفل ہے۔ اور اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے کسی ایشو کے اوپر، خواہ وہ اسرائیل ہو یا اور بھی کوئی ایشو ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ویٹو کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل پاورز سارے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے رکھ لیے۔ اچھا، ایک طرف، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کمیٹی کا دعوت آپ کو دے دی
جی یہ دعوت جو ہے یہ 3 سال کے لیے، کہ آپ 3 سال کی مہلت کے لیے آپ آئیں یہاں، اس کے اندر آپ رول ادا کریں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہ آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے، نہ نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے، یہ بڑی کلیئر ہے اس کے اندر اچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ویٹو پاورز ہیں، اور صرف بائی انویٹیشن لوگوں کو بلائے گا، بائی انویٹیشن، یعنی کہ ہر بندہ آ جائے تھے، نو، یا آپ جانا بھی چاہیں تو نو، ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو انوائٹ یو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ پاکستان کو کنسلٹ کیا ہے، نہ مسلم ممالک کو کنسلٹ کیا ہے، نہ اسرائیل کو کنسلٹ کیا ہے۔ اچھا وہ نیتن یاہو بھی رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، تو وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی اسپیسیفکلی، لیکن جو فنڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو ممالک آن بورڈ آئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے لائف ممبرشپ لینی ہے تو آپ $1 بلین سبسکرپشن فی دیں، اچھا اس بورڈ آف پیس میں آنے، اس کے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ $1 بلین اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا کیا اس کے لیے؟ عوض آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب ہے کیوں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے جس میں سارے پاورز ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، آپ کی ہر بات کو وہ ویٹو کر سکتا ہے، آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ایک اوپر سے $1 بلین بھی دیں وہاں بیٹھنے کے لیے، کس لیے؟ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر اب تبصرہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے چکر کیا ہے اس میں۔ چکر کیا؟ اچھا پہلے جب عرب کنٹریز نے ایک پلان بنایا تھا دوبارہ آباد کاری کا پیلسٹین کی اور غزہ کی، تو تب انہوں نے فنڈ کرنے کی ضرور بات کی تھی، کچھ کنٹریز پرپوزل لے کر گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، لیکن اب کی بار وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے مانگ رہے ہیں، تو عرب کنٹریز تو آپ کے خیال میں آمادہ نہیں ہوں گی اس میں؟ نہیں، اس میں تو عرب کنٹری سے بھی مانگ رہے ہیں، سب سے مانگ رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریکنسٹرکشن کے اوپر، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اوپر یہ پیسہ لگایا جائے گا، ٹھیک، اور وہاں ان کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر صاحب، وہ وہاں واٹر فرنٹ کے اوپر ایک پورا ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی بیچ فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ غزنز کو وہاں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بیکاز اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو بے دخل کر دیا جائے، ہاں بے دخل کر دیا جائے، اور اسی لیے کبھی وہ ایجپٹ کو پوچھتے ہیں، کبھی جارڈن کو پوچھتے ہیں، کبھی سیریا کو پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹل کر لیں، یہ رکھ لیں، تو یہ ایک طرف وہ پلان اسرائیل کا جس میں میں سمجھتا ہوں ان کی حمایت ہے، مگر یہ کہتے نہیں ہیں امریکن، مگر ہے حمایت کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا غزہ سے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے عمل میں یہ جو تشکیل کی دی گئی ہے کمیٹی یا بورڈ، اس میں ان کی مشاورت ہی نہیں تھی۔ مشاورت تو چھوڑیں، وہاں تو اب ایک ایڈمنسٹریشن، دیکھیے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس ساری غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ انہوں نے فلسطینیوں کے حوالے کی ہے، جی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے وہ فلسطینی ڈھونڈے ہیں جو کہ پہلے بھی ان کے ساتھی ساتھ رہے ہیں، یا ان کا ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس کیا ہے ان کی، وہ امریکن پالیسی اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف نہیں جائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس کے ساتھ یہ سارا پلان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ ان ادر ورڈز کوئی حماس کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اس میں، کسی اور سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہوں گے، تو جیسے پیلسٹینین اتھارٹی بنی تھی اسی طریقے کی اس قسم کی کوئی چیز بنا لیں گے۔ جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیس کمیٹی جو بنا رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کس کو انوائٹ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے اس کے نام سامنے آئے ان پہ آپ تبصرہ کریں گے کہ اس کی ساخت یا ساکھ کیا ہے؟ سر ٹونی بلیئر کیا کریں گے اس میں، مارکو روبیو کیا کریں گے؟ آپ نے جیرڈ کشنر کی بات کر لی، اس کی جو مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اچھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کیا جائے، اگر نہیں ختم ہوتا تو امریکہ وہاں سے نکل آئے، اچھا، اس سے پیسے دینے تو آلریڈی بہت سے پیسے دینے بند کر دیے، کیونکہ جو کمیٹیز تھیں کوئی 60-62 کمیٹیز میں سے امریکہ نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں، جس کمیٹی میں یہ بیٹھتے تھے وہاں پیسے لگتے تھے، دیتے تھے، امریکہ دیتا تھا، ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو دی یونائٹڈ نیشنز، تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے یو این فضول ہے، ہمیں یو این کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اپنا ایک یو این بنانا چاہ رہا ہے، مگر کہتا نہیں ہے، مگر یہ جو پیس کمیٹی بنا رہا ہے یہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان کا کیا رول ہے غزہ میں، ترکی کا کیا رول ہے غزہ میں؟ اگر کسی کا رول ہے تو پیلسٹینینز کا ہے نا، یا جو ملک وہاں کے ایجپٹ کا رول ہو سکتا ہے، جارڈن کا رول ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ کا رول ہو سکتا ہے، سیریا کا رول ہو سکتا ہے، بٹ پاکستان چوتھے بلے، واٹ رول ڈز اٹ؟ اور ترکی، تو اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ he wants to create an alternative body to the United Nations، اچھا، جس کا یہ ہیڈ ہوگا،
جس کے سارے ویٹو پاس اس کے پاس ہوں گے, کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے, جس میں یہ چائنا اور رشیا کو انوائٹ نہیں کرے گا, اوکے, اور اگر کرتا بھی ہے تو ان کو پاورز نہیں دے گا. اچھا, اور یہ صرف اس کا تعلق صرف اسرائیل اور غزہ سے نہیں ہے, یہ ہر دنیا کے ایشوز کے اوپر یہ پیس کمیٹی کی ووٹ لے گا اور اپنی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا. تو دس از وائی اس نے سارے پاورز اپنے لیے لے لیے ہیں. اور اس کا جو اشارہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ $1 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے دیں گے, اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ امریکن کیمپ میں ہوں گے. آپ کے لیے اشارہ ہے یہ, ابھی آگے ڈیٹیلز دی, ابھی بتائے گا. جب لوگ پوچھیں گے کہ ہم $1 بلین کیوں دیں, جی, جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو کشنر نے کرنی ہے, جہاں سے بھی کرنی ہے, بینکوں سے پیسے لے کے بنانی ہے, ہائی رائز بنانی ہے, بیچز بنانے ہیں, ہوٹلز بنانے ہیں, ریسٹورینٹ بنانے ہیں. دیٹس اے بگ پروجیکٹ. اس کے لیے تو آپ امریکہ سے انویسٹمنٹ ریز کر سکتے ہیں. ہم سے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم تو ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ہمارے ملک. پاکستان بیچارہ $1 بلین کہاں سے دے گا, ایجپٹ $1 بلین کہاں سے دے گا, وہ تو آلریڈی وی آر ان ٹربل. تو سو دا ایشو از کہ ہی از بیسکلی سیئنگ کہ آپ کے اوپر پھر ہماری ہاتھ ہولی رہے گا, آپ ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے. اوکے, دس از اندر نیٹو. نیٹو سے یہ نکل کے یہ اپنا نیٹو بنا رہا ہے, اپنا UN بنا رہا ہے, اپنا ایک کمیٹی بنا رہا ہے ٹو رن دا گلوب. اور یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے جن کے اوپر یہ پریشر ڈالے گا کہ آپ اب امریکن کیمپ میں آ گئے, اور آفر یہ کرے گا کہ آپ کے اوپر ٹیرف نہیں لگیں گے, آپ کو ٹریڈ ایکسیس ملے گی, آپ کو لونز ملیں گے, آپ کی ہیلپ IMF کرے گا, آپ کا یہ ہو. ہی از گوئنگ ٹو گیو دیم دیٹ آپشن. اور یہ $1 بلین جو ہے یہ بھی لون لے کے تو آپ ہمیں دے دیں تاکہ کٹی میں آ جائے. اوکے, دس از کمٹمنٹ. تو آئی تھنک اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں دے آر فار مور دین کہ یہ صرف غزہ کے اوپر ہے یہ. اسی لیے اس نے شروع میں ہی بڑا اپنے انٹینشنز جو ہیں وہ واضح کر دیے, کمانڈ دکھا دیے اور اپنے لوگ پیک کر دیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیج میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور ان لوگوں کو بھی انوائٹ فرانس, جرمنی, آسٹریلیا اور کینیڈا کو انوائٹ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی وہی پیرالل ٹو UN. ہاں, بیکاز دیکھیے نا, کینیڈا تو آلریڈی امریکہ کے کیمپ میں تھا, لیکن اب تو وہ چائنا کی طرف. ہاں, مگر نان دا لیس ابھی بھی وہ دے پارٹ آف نیٹو. جی, تو اب جیسے امریکہ ہے, تو اب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا بھی کوڈ کا حصہ ہے. جی, یہ آل پرو امریکن الائز ہیں, سب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ادھر چھوڑیں, ادھر آ جائیں. اچھا, اب یہاں بیٹھ کے ہم دنیا کو چلائیں گے, آپ ہمارے ساتھ دیں, وی آر آل گوئنگ ٹو بی ون. آپ کے لیے امریکہ بہت سی فیسلٹیز کریٹ کرے گا, آپ کو تنگ نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ کرے گا, آپ کا یہ ہوگا, آپ کا وہ ہوگا. تو اس نے نیٹو بھی چھوڑ دی اور UN کو بھی چھوڑ دی. ٹھیک, ان کو کمزور کر کے اپنی ایک کمیٹی بنانا چاہتا ہے جو جس کے ساتھ دنیا کو یہ چلائے گا, کوشش کرے گا چلانے کی. اچھا, اینڈ دس ول بی ان اپوزیشن ٹو برکس اینڈ دی رشیا چائنا انڈیا ایکسس. تو یہ اب ان کے یہ ایک ماڈل آ رہا ہے سامنے, ماڈل آ رہا ہے, یہ اس کے ارادے ہیں. ٹھیک. تو اب اس میں اب سوال, دوسرا سوال آپ نے کیا کہ پاکستان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں, اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے یہ, کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ چال کیا ہے, از اٹ اونلی غزہ اور سم تھنگ ایلس. تو اب سوال آپ کا جو آیا کہ جی اب پاکستان کیا کرے گا. جی, دیکھیے, پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے ایک چیز پہ, اور ایک چیز پہ بھی نان کمیٹل نہیں نہ کر دی. اس نے کہا کہ ہم جو ملٹری فورس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے, بیکاز وہ کانفلکٹ ہو جائے گی وہاں. جی, حماس کے ہتھیار لینا لڑائی جھگڑے کے بغیر نہیں ہوگا, تو وہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. اچھا, البتہ اگر کوئی پیس کمیٹی بنتی ہے, اسٹیبلائزیشن فورس بنتی ہے, گورننس کی ایشوز بنتے ہیں جہاں کنسلٹیشن از نیڈیڈ, یا تو اس میں ہم حصہ دیں گے. اب یہ جو چیز آئی ہے, اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ, بیکاز ایک دفعہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے نا, اور 3 سال کے لیے تو آپ کو $1 بلین نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ جو ٹیمپرری 3 سال کی ممبرشپ, عارضی ممبرشپ ہے, اور پھر اس کے بعد مستقل. اس کے بعد جب یہ پتہ چل جائے گا سب کو کہ جی یہ امریکن کیمپ بن گیا, دس از این آلٹرنیٹیو گائیڈنگ پرنسپل فار رولنگ دا ورلڈ. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا غزہ کا. اس کو پھر بنائیں گے فل فلیشڈ. اچھا, تو اس کے لیے وہ کہتا ہے اس وقت جب آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے ہم کہاں جا رہے ہیں, جب یہ کامیاب ہو جائے گا یہ ماڈل, تو پھر آپ $1 بلین دے کے اس میں پکے آ جائیں. اچھا, تو دس از ہز ٹیمپٹیشن. تو ابھی وہ $1 بلین نہیں مانگ رہا, ابھی وہ اس کو پتا کسی نے کچھ نہیں دینا. ابھی وہ کہہ رہا ہے آپ آئیں, دیکھیں, ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں, اینڈ لیٹ اس سی اف یو کین پٹ ٹوگیدر اے پلیٹ فارم جس میں امریکن انٹرسٹس اینڈ دی انٹرسٹس آف اٹس الائز جو کہ اس کے اندر ہوں گے ان سب کو مینٹین کیا جائے گا. اینڈ دس ول بی این آلٹرنیٹیو
pole power block as opposed to BRICS اور رشیا چائنا انڈیا کا جو RC ایکسس ہے وہ جو ہے ٹھیک. تو سیٹ صاحب لیکن پاکستان کی شمولیت کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے کیونکہ ISF کو دیکھے گی ٹیکنوکریٹ کمیٹی اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے فیصلوں کو اوور سی کرے گی یہ بورڈ آف پیس. تو A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C. تو پاکستان اس میں کیسے؟ تو اسی لیے اب تبصرے یہ ہو رہے ہیں وہاں امریکہ میں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. اگر اس کو نہ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں معاف کرے گا، اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے، پھر ایسے پھنس جائیں گے کہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وداؤٹ اے میجر کانفرنٹیشن. بیکاز ایک دفعہ آپ اندر چلے جاتے ہیں تو اور پھر آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں تو اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آپ کو یہاں سے پکڑ لے گا. تو یہ اب ٹائم آ گیا ریکننگ کا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس میں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں. تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پلان بن رہے ہیں اس قسم کے، پاکستان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آج ڈونلڈ ٹرمپ ان کا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بڑے خوش ہیں سیاسی لوگ کہ واہ ہو رہی ہے ہماری، مگر بی کیئرفل. یہ بندہ آج آپ کے ساتھ ہے، کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، اور جب یہ خلاف ہوتا ہے تو بڑا ویشس ہو جاتا ہے یہ، اور جیسے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا جنرس ہوتا ہے. تو اب ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم وہ اس فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ ڈسارم کرے گی حماس کو. تو یہ اب پاکستان یا تو اس کو کہے گا جی ہم پیس کمیٹی میں بھی نہیں آتے، اگر یہ کہتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ وونٹ لائک اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہاں آتے ہیں، اور اسٹیٹمنٹس یہ دیں گے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے ساتھ ہماری انوالومنٹ ان اے ملٹری سینس ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا نا کہ آپ چلے تو گئے اندر، 1 بلین بھی نہیں دیے، 3 سال کے لیے گئے آپ، ممبرشپ آپ نے لے لی، وہاں آپ نہ کرتے جائیں گے مگر جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس فیصلہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میجورٹی کے ساتھ کر لینا ہے، اور نہ بھی ہو تو ویٹو کر دے گا اگر آپ کا، تو آپ کے نہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ نہ کریں گے، دوسری دفعہ نہ کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ ول گیٹ اینگری اگین بٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ جیسے ISF سے پاکستان کی بچت اسرائیل نے کروا دی اعتراض کر کے، اسی طرح اگر اس بورڈ میں بھی اعتراض آ جاتا ہے جو کہ آ رہا ہے سامنے، ترکی، قطر اور پاکستان کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، تو تب پاکستان کیا کرے گا؟ بورڈ آف پیس سے باہر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ پاکستان کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اعتراض کر دے، پھڈا کر دے، اچھا، تاکہ اور کہے کہ ہمیں پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پھر یہ بچاؤ ہو سکتا ہے ان کا. مگر اگر اسرائیل کہتا ہے آ جاؤ تو پھر ان کے لیے ایک پرابلم تو بنے گا نا کہ کیسے یہ بیلنسنگ ایکٹ کریں گے. تو آئی تھنک دی فارن آفس اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ نیڈس ٹو تھنک ویری کیئرفلی کہ اس کے اندر پٹ فالس کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، کس اسٹیج پہ نہ کرنی ہے، کس اسٹیج پہ ہاں کرنی ہے، کس حد تک آگے جانا ہے، کس حد تک نہیں جانا، کون سی ٹرمز اپنی منوانی ہے بفور گوئنگ ان، اور کون سی ٹرمز آنکھاں بند کر کے جنہوں نے کوگی مار دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ان کو سوچنی پڑیں گی. اسی لیے جو خبریں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو پھر وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، یہ خبریں چل رہی ہیں. ہاں، یہ 1 ماہ سے چل رہی ہیں. ہاں، تو وہ اسی لیے بیکاز آئی تھنک اگر یہ اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو اب یہ وہ وقت ہے بات کرنے کا، بیکاز بات کیے بغیر آپ ہاں نہ کریں اور نہ کریں یہ مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اگر آتے ہیں تو یہ ہمارے مسئلے ہیں، ہم یہاں تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں آ سکتے، ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، کل کو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہم نہیں کریں گے کچھ بھی. اگر ہم کرتے ہیں تو مڑ جائیں گے گھر میں، بیکاز آرگیومنٹ تو یہی دینی ہے نا کہ جی اسی تے کرن نو تیار آ، ساڈی عوام نہیں منتی، تو اپوزیشن نہیں منتی، عوام نہیں منتی، ساڈے اپنے لوگ نہیں منتے. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یار سانو معاف کرو، کوئی اور کوئی کمیٹی بنا دو جہدے وچ اسی آ جانے ہیں جہاں کوئی اس قسم کے فیصلے نہ ہوں اور ہمارے اوپر کوئی بیک لیش نہ آئے فرام دا پیپل آف پاکستان. لیکن دا ٹائمز آف اسرائیل تو بتا رہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو تو پھنکار رہے ہیں، ان کے بہت سے اعتراضات ہیں اس کمیٹی کی تشکیل کے اوپر. تو وہ امریکنز جیرڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف جنہوں نے اس سے پہلے سیز فائر میں ہر قدم پہ بنیامین نیتن یاہو کو انوالو رکھا، وہ اس بورڈ کی تشکیل کے وقت یا ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی تشکیل کے وقت مشاورت نہیں کر رہے ہوں گے بنیامین نیتن یاہو سے؟ ان کو بالکل باہر رکھا گیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر اسرائیل کو شروع میں انوالو کر لیا گیا تو اس نے تو بہت سی چیزیں اپنے ماننی نہیں ہیں. اسرائیل کے ابھی بھی آبجیکٹیوز آر ڈفرینٹ فرام ڈونلڈ ٹرمپ.
लेट्स बी वेरी क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट कि हमारा तेल ठीक सस्ता मिले, ये हो वो हो वारा वारा। बाकी तो अब वो कम्युनिज्म और वो चीज़ें तो रही नहीं उसके लिए जो पुराने ज़माने में था। अच्छा। और मिडिल ईस्ट की जो ज़्यादातर मुल्क हैं वो तो वैसे ही अमेरिकन कैंप में हैं। तो आई थिंक इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो तो ये है कि साफ कर दे सबको, निकाल दिया जाए यहाँ से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के वो इंटरेस्ट नहीं है। एनेक्सेशन के ऊपर भी उनकी पार्लियामेंट ने जो किया, मार्को रूबियो ने उसको क्रिटिसाइज किया जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसीलिए इसराइल को भी कंसल्ट नहीं किया। वो ये कह सकता है कि मैंने पाकिस्तान को नहीं किया या टर्की को नहीं किया, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब मैं आप कह रहा हूँ आप अंदर आए तो बैठ के बात करते हैं। अब इसराइल क्या करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब मुल्कों को चाहिए कि इसराइल पे छोड़ दें, लेट इसराइल फाइट इज बैटल्स। वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़े कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और जब इसराइल ओके करता है किसी चीज़ को, उसके बाद ये फिर आपस में बैठ जाए और एक ग्रुप बना लें। अच्छा। और उस ग्रुप के अंदर से एज अ ग्रुप अपनी पोजीशन वाजे कर दें, ताकि ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके चुन चुन के आपको अटैक करे। अच्छा। तो टर्की, इंडोनेशिया, आपका क्या ख्याल है? ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, हम जहाँ रहे हैं, इंडोनेशियन आ जाता है यहाँ, यूएई वाला आ जाता है, सऊदीज आ रहे हैं, आज़रबाईजानी आ रहे हैं, टर्की आ रहा है, आप जा रहे हैं जी। हर रोज इसाक डार साहब भागे हुए होते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी भी। एफएम साहब जा रहे होते हैं, कभी प्राइम। तो ये क्या हो रहा है? आपका ख्याल है यही बातें हो रही कि ऐसी की करांगे? लेट्स जो भी करते हैं आपस में एग्री कर लें कि हम एज ए यूनाइटेड फोर्स बात करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग बातें नहीं करेंगे। मिनिमम एजेंडा जो है वो हम मान लें। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मिनिमल एजेंडा जो है वो ये है कि इससे कम बात नहीं होगी। वो ये है कि हम किसी उस फोर्स, मिलिट्री फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे या उस सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़ कोई इसराइल के हक़ में और पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की प्लानिंग की जाए। ठीक। बेंजामिन नेतन्याहू के जो ऑफिस है वज़ीर आज़म हाउस, उससे बाकायदा इशू किया गया है ये स्टेटमेंट कि मार्को रूबियो से कांटेक्ट करने को कहा गया इसराइली फॉरेन ऑफिस को। वो नेतन्याहू जिन्होंने इससे पहले ये सीज़ फायर प्लान को भी अमेंड करा दिया था लास्ट मोमेंट पे, अब वो इसमें अमेंडमेंट्स करवा सकते हैं? ये बात तो करेंगे ना, अभी तो ये अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। और बाय द वे ड्राफ्ट जो आ रहे हैं ना, ये होता है मैक्सिमम प्रोग्राम। अच्छा। आगे फेंक देना। हाँ। फिर लोग तनकीर करते हैं, ये नहीं एक्सेप्टेबल, ये नहीं, रोना धोना शुरू हो जाता है। फिर आप कंसेशन देते हैं, अच्छा जी हम कंसीड करते हैं। आप तो वो पहले से प्लानिंग की होती है कि हम मांगेंगे ये, सेटल करेंगे इसके ऊपर, ओके, मगर लेट एवरीबडी से समथिंग, ओके, फिर वी विल कंसीड टू देम, व्हेन वी कंसीड टू देम दे विल बी हैप्पी कि साडी गल मान ली, ਅਸੀਂ बड़े तकड़े हैं। बट एक्चुअली जो है वो अंदर कोर इशू क्या है वो छुपा के रखा होता है, वहाँ कंसेशन नहीं मिलनी। ऊपर से इधर उधर ये सारी बातें 1 बिलियन ये सारी कंसेशंस दे देंगे। और इसी तरीके के साथ और भी अगर आपको मांगेंगे फ्रॉम अ कॉमन प्लेटफॉर्म तो वो भी आपको मिल जाएगा, मगर आप अगर नहीं इकट्ठे होंगे तो इंडिविजुअली वो आपको अटैक करेगा। प्लान ए बी सी आप उसका तस्करा करें। सेठी साहब, बड़ा अहम सवाल यह है कि रिपोर्टेडली कहा जा रहा है फतह और हमास, उन्होंने इस टेक्नोक्रेट कमेटी के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया कि ये ज़रूरी है स्टेबलाइजेशन के लिए। आपको भी लगता है कि हमास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है ना? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटी है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उनका कोई एतराज़ नहीं होगा? वही कह रहे हैं ना, किसी को पता ही नहीं, ये सारी बातें ही है ना अभी तक। टोनी ब्लेयर पे एतराज़ हो, टोनी ब्लेयर पे बहुत एतराज़ होगा और है, मगर आप देखें ना, अगर उसने टोनी ब्लेयर को निकालना है इसमें से एज अ कंसेशन तो पहले डाल दो, फिर जब शोर पड़ेगा तो निकाल दो। वैसे उन्हें डाला क्यों गया? इसीलिए कि वो ले ले प्रेशर, फ्रंट पे वो हो, ओके, फिर उसको तनकीद आए और हाँ, आप कहिए आपकी बात मान ली, लो जी बड़ी ज्यादती की आपने, टोनी ब्लेयर परफेक्ट था इसको चलाने के लिए, चले कोई बात नहीं, आप कहते हैं टोनी इफ यू डोंट माइंड, सॉरी यू नो एवरीबॉडी इज अगेंस्ट यू, ठीक, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, राइट। सो दैट्स द गेम। इस तरीके से यू प्ले नेगोशिएशन के ये टैक्टिक्स होते हैं कि पहले आप कुछ करते हैं, लोगों को डराते चाहते हैं, लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर आप उनको टेबल पे लाते हैं, फिर टेबल पे कंसेशंस देते हैं, फिर सारे बड़े खुश हो जाते हैं। तो टोनी ब्लेयर इज द रेड रैग जिसे कहते हैं ना, वो स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग होती है ना, तो वो करते हैं कि लाल कपड़ा दिखाते हैं। आज आपने भी पहना हुआ है। आज मैंने भी पहना हुआ, बट दिस इज नॉट अ रेड रैग, तो तुम जो हो ना I'm not a bull. No, you're not a bull, but you're sometimes acting like a bull. अच्छा, तो वो खैर anyway, तो वो आता है भागा भागा, बुल आता है वो रेड फ्लैग की तरफ, तो उसको लाल नजर आता है, तो वो आगे से बंदा हट जाता है। तो ये इट्स अ रेड रैग दिस।
تو ریڈ ریک کے اوپر اٹیک آئے گی ٹھیک اور پھر وہ ہٹ جائیں گے. ٹھیک چلیں ویری تو انٹرسٹنگ. آئی تھنک یہ دس گیم از گوئنگ آن ناؤ. ویری انٹرسٹنگ. اور اس کی بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن پہ ایک ایک کر کے ہم نے سٹ صاحب کے سامنے سوال رکھے. آپ نے باریکیوں کو جانا. بہت سے مراحل ابھی باقی ہیں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور انہوں نے فیز 2 کا آغاز کر دیا ہے. اسرائیل کیا کرتا ہے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں جہاں بہت باز گشت ہے. کچھ نئی ترامیم, کچھ چینجز کانسٹیٹیوشن میں جس کو ایک عرصے سے پریمپٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ کی مدت پہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر بات کی گئی پہلے, اور اس پر ایک سیاستدان کی رائے, منجھے ہوئے سیاستدان, سینئر سیاستدان کی جب رائے سامنے آئی تو پھر ظاہر ہے اس میں وزن آ جاتا ہے. اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان کسی اور پارٹی کے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, قمر زمان کائرہ صاحب. انہوں نے ووٹر کی ایج کے اوپر کیا کمنٹ کیا ہے یا کیا رائے دی ہے وہ سنتے ہیں. تو سیٹھی صاحب یہ ان کے نقطے میں کتنا وزن ہے کہ منشور کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ یہ 18 سال کیسے ہوا. پہلے بہت عرصے کے لیے, طویل عرصے کے لیے 21 سال گلوبل سٹینڈرڈ تھا. ووٹنگ بھی مختلف سٹیجز پہ تاریخ میں ملی نا لوگوں کو, اور خواتین کو سب سے بعد میں ملی. شروع میں تو جو لوگ ٹیکس دیتے تھے صرف انہی کو ملتی تھی, پراپرٹی کلاسز کو. آہستہ 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 ایڈلٹ فرنچائز اور ایڈلٹ کا کانسیپٹ بنا. اور یہ بنا اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ان کو سولجرز کی ضرورت تھی, سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی سولجرز کی ضرورت تھی. انہوں نے 18 سال کی عمر ریکروٹمنٹ کرنی شروع کر دی, بیکاز دیٹ واز دی ایج وین دے ینگ پیپل دے نیڈیڈ. تو اس وقت 18 سال میں انہوں نے ریکروٹمنٹ شروع کر دی تھی انٹو دی آرمڈ فورسز. اچھا. اس کے بعد ایک موومنٹ چلی کہ بھئی اگر 18 سال کی عمر میں آپ ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں تو پھر 18 سال کی عمر میں یو شوڈ بی ایبل ٹو ووٹ آلسو. آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر ووٹ آپ کو نہیں ملتا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک موومنٹ چلی پھر کہ جی اگر 18 سال کی عمر میں سولجر بننا ہے تو پھر ہمیں 18 سال کی عمر میں ووٹنگ ملنی چاہیے, ووٹنگ رائٹ ملنی. تو دس از دا بیک گراؤنڈ. اور پھر ایک ایک کر کے 1890 1890 میں انہوں نے جو ووٹنگ ایج رکھی 18 سال. اچھا. اور اس کو ساتھ لنک کر دیا ٹو وائٹ سپریمسٹس. اوکے. کالوں کو نکال دیا اس میں سے. 1943 میں یو ایس اے جارجیا اسٹیٹ میں جنہوں نے ایج لوور کی ٹو 18, بیکاز جارجیا سے بہت سارے لوگ ورلڈ وار 2 میں ریکروٹ ہو گئے تھے. جی. 1946 میں چیکوسلواکیا, وہ بھی ورلڈ وار 2 کے بعد, وہی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, انہوں نے 18 سال کر دی. 1969 میں یونائٹڈ کنگڈم نے 18 سال کر دی. 1969 ٹھیک. 1970 میں کینیڈا ویسٹ جرمنی نے کر دی, 21 سال سے کم کر کے 18 کر دی. 1971 میں جی 26th امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, 18 سال کر دی اکراس آل دا اسٹیٹس. 1974 میں اور فرانس اور آسٹریلیا نے کر دی. ٹھیک. آہستہ آہستہ سب کرتے آ رہے تھے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تعلیم بہتر ہو رہی تھی, ٹھیک, ایجوکیشن سبسڈائز بھی ہو رہی تھی اور ترقی بھی ہو رہی تھی. تو میچورٹی جلدی آ رہی تھی. سو اس لیے انہوں نے کہا کہ ناؤ دس از پاسبل. اچھا. تو یہ دس واز دا بیک گراؤنڈ. اب ہمارے ہاں بھی 18 سال اسی لیے کی گئی تھی بیکاز فوج کے اندر بھی ریکروٹمنٹ 18 پہ ہوتی ہے. ہاں 2002 کے بعد کی گئی نا, یہ اس سے پہلے تو 21 سال تھی. تو دس از ون آف دا ریزنس کہ 18 سال کر دی گئی تاکہ مور اینڈ مور ینگ پیپل کین کم ان ٹو ووٹ. ٹھیک. اچھا, اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. اب جو ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ نوجوان طبقہ اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی بڑی تعداد ہے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 سال سے لے کے 45 سال تک جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 8 کروڑ کے جی 8 کروڑ 70 لاکھ. 8 کروڑ 70 لاکھ, ایک سال پرانا ڈیٹا. اور اگر آپ اس میں سے 18 سے 25 کے ووٹرز دیکھیں تو وہ کتنے, 2 کروڑ 47 لاکھ. 2 کروڑ. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 21 کر دیتے ہیں یا 25 کر دیتے ہیں تو ینگ پیپل 2-3 کروڑ کم ہو جائیں گے.
اچھا ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ووٹرز ہیں تو ان کو تو باہر نکالا جائے نا. تو اس کے پیچھے بالکل یہی سوچ ہے اور کوئی سوچ نہیں. عمران خان کے ووٹر کی ہی سوچ ہے اور پولیٹیکل میچورٹی یا نہیں, میرا نہیں خیال اس کا کوئی تعلق ہے. یہ بات بنائی جائے گی. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی بنا ہے نا کہ یوتھیا لیکن وہ تو ہر ایج گروپ کے لوگوں میں پذیرائی ہے عمران خان صاحب کی. تو اسی لیے نا ہر ایج گروپ افیکٹ ہو جائے گا نا. جو اولڈر ایج گروپ ہے اس میں اتنی ہائی پرسنٹیج نہیں ہے نا. جو ٹریڈیشنل کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی بہت سے جو ہیں ان کی لائلٹیز آر ناٹ ٹورڈز پی ٹی آئی اور ٹو عمران خان. ینگ لاٹ جو ہے نا دے آر دا موسٹ اگریسو اینڈ دا موسٹ پازیٹیو اباؤٹ چینج اینڈ عمران خان. تو اس لیے آئی تھنک میرا تو بڑا کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا ووٹ بینک کو کم کیا جائے. اچھا, مگر اب یہ تو ہو گئی میری اسیسمنٹ جی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے. آپ نے جو بھی پوائنٹ میں کیا کہ عمران خان کے سپورٹرز اکراس دا بورڈ ہیں جی, اچھا, اور کہیں ہیں اور کہیں نہیں بھی ہیں. تو اس لیے اس قسم کی ٹنکرنگ کرنا, کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کرنا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, جو سیاسی کرائسس ہے اس ملک کی, دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود ایج, دیٹ از اے پولیٹیکل کرائسس. اور اس کو اس طریقے کے ساتھ ٹنکرنگ کرنے کے ساتھ آپ اس کرائسس کو حل نہیں کر سکتے. کرائسس اسی صورت میں حل ہوگی if you find a constitutional solution جس میں عمران خان and his voters are inclusive rather than exclusive. تو وہ ابھی اس کی طرف سوچ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی ادھر نہیں سوچ رہے, وہ بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہیں اور دوسری سائڈ بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے. تو اس لیے یہ دھمکیاں ایک قسم کی دی جا رہی ہیں, ایک سگنلنگ ہو رہی ہے ایک قسم کی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے نا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہیں دیکھیے کیوں کی ہے, اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اسی کی ضرورت پڑی نا ٹو اسٹاپ خان. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. everyone knows. So therefore تو یہ بھی اسی پارٹ آف دا سیم. بٹ میرا یہ موقف ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی نہیں. جب کبھی یہاں صورتحال بدلے گی, جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بدلتی ہے صورتحال, ٹھیک, ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے. اب آپ چھوڑ دیں کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کب ہوگا, وہ بات کی ہے. بٹ تھنگس ول چینج. ایون ڈیموکریسی کو زیادہ دیر نہیں چلتی, لوگ پھر تبدیلی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ اب اس وقت تو ایسے لگتا ہے دس ول گو آن فار ایور, بٹ اٹ مے ناٹ, ہو نوز. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کی جا رہی ہے یہ ٹیمپرری ہے. اس کی ریلیف فرام پی ٹی آئی ٹیمپرری ریلیف ہے, بٹ لانگ ٹرم ریلیف از ناٹ, ڈزنٹ لائی ان دس. لانگ ٹرم ریلیف لائز ان اکاموڈیشن اینڈ پلورلزم اینڈ انکلوسیوٹی. اس میں صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اس وقت نہ عمران خان نہ ہائیبریڈ ریجیم تیار ہے تالی بجانے کے لیے, دونوں نہیں تیار. کہتے ہیں ہم تیار ہیں, وہ کہتا ہے میں بھی تیار ہوں, وہ کہتا ہے, مگر جو ڈیمانڈز ہیں دونوں کے وہ دوسرے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو یہ سچویشن جو ہے یہ ایسی ہی چلے گی, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. یہ اور میں سمجھتا ہوں کریں گے بھی نہیں. دس از مائی اسیسمنٹ. دس از جسٹ ریڈ ہیرنگ, ایک پھینکا ہے, ایک چال چلی ہے, ایسی بات چلا کے دیکھ لو جیسے یہ چال چلی نا 12 صوبوں کی. ہاں جی 12 صوبوں کی, لیکن وہ تو NFC اور 12 صوبوں کی بات تو پکی ہے. کہیں یہ ڈسیپشن کے لیے تو نہیں ہے کہ دھیان اس طرف آ جائے پارلیمنٹ کی مدت 10 سال, یا ہم عمر کم کر لیتے ہیں ووٹنگ ایج. یہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں نا, کرتے رہتے ہیں, اے بھی کر لو, اے بھی کر لو, ایج کر لو, ایج کر لو, پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. تو آئی تھنک آلریڈی ایز یو نو تھوڑی بہت اسٹریس تو ہے نا ود ان دی ارینجمنٹ. ٹھیک, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2002 سے پہلے والی پوزیشن اگر بحال ہو جائے تو وہ بہتر نہیں ہوگا؟ جن ممالک کی آپ نے 18 سال ایج کی بات کی تو وہاں آپ نے کہا کہ وہاں تعلیم بہتر ہوئی, ترقی کی صورتحال بہتر ہوئی, میچورٹی آئی, تو یہ ایج میچورٹی تو انٹرنیٹ نے دے دی نا آپ کو. پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل باشعور ہو چکی ہے؟ باشعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے اتفاق کرے. باشعور کا ہیز این انٹرنیشنل رنگ ٹو اٹ. انٹرنیٹ نے دنیا اتنی سی کر دی ہے, دنیا یہاں کی اور وہاں کی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, سیکھتے ہیں اس میں سے, اور فلسفے بنتے ہیں, لائف سٹائلز بنتے ہیں, فیشنز بنتے ہیں, بیانیے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سری لنکا میں یہ ہو گیا, بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا, نیپال میں یہ ہو گیا, فلانی نیپال میں یہ ہو گیا, کیا یہاں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. سوال آتے ہیں اس کے. جی بالکل, آج بھی آئے ہیں اور وہ ہم نے شامل کرنے ہیں, وہ کریں گے. تو اس لیے آئی تھنک یہ کہنا کہ ہمارے 18 سالہ جو ہے وہ میچور نہیں ہے,
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے 50 سال دبی ہوئی اور مشہور نہیں ہوگا. اپنی اپنی رائے ہے، لیکن بہرحال پولیٹیکل فورسز کی جانب سے یا یہ کہیں سے یہ رائے سامنے آئی ہے تو کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور کیا پاسبلٹیز ہیں آنے والے وقت کی، اور اس کے پیش نظر خوف کیا ہیں، کیا خوف پولیٹیکل فورسز کو لاحق ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تجزیہ سیٹھی صاحب کا جانا. سوالوں کی طرف بڑھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب جب ہم سیاسی میدان ڈسکس کر رہے ہیں، پولیٹیکل ٹرینڈز ڈسکس کر رہے ہیں، تو سوالات میں ایک بڑا دلچسپ سوال آسٹریلیا سے اشرف صاحب نے بھیجا ہے، اسے شامل کرتے ہیں. ہم پاکستانی نیشن، پاکستانی قوم ایز اے نیشن، ہمارے ڈی این اے میں کوئی احتجاجی موومنٹ یا احتجاجی تحریک کیوں نہیں ہے آرگینک وے میں؟ اس ملک میں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، آئین ڈیلی بیس پہ وائلیٹ ہوتا ہے، مارشل لا پہ مارشل لا لگے، بڑی بڑی چیزیں ہوئی، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی ہو گئی، اتنی ساری چیزیں ہو گئی، لیکن کبھی کوئی احتجاجی تحریک، کوئی موومنٹ نہیں چلی. اگر اس ملک میں کوئی موومنٹ چلتی بھی ہے تو اس کے پیچھے یا تو طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا بیرونی امداد ہوتی ہے، جیسے پی این اے کی تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف، طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا کوئی بیرونی ہاتھ ہوتا ہے. محترمہ فاطمہ جنہوں نے کوئی تحریک چلائی تھی ایوب خان کے خلاف، ایک جگہ جا کے وہ ختم ہو گئی. ایم آر ٹی کی تحریک آگے نہیں بڑھ سکی اور اس کے اندر سے ہوا نکل گئی. پاکستان کی عوام ہر معاملے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ڈی این اے میں ایسا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈی این اے، اچھا یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ یہ خاکہ ہوتا ہے انسانی جینز کا. اچھا ٹھیک. ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. ہاں، تو اب یہ ڈی این اے کا مطلب ہے کہ ہماری جینز کے اندر ہی ہے، اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پیدائش سے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، قدرت سے ہی ایسے ہے کہ ہماری جینیٹک انجینئرنگ فطری طور پر. اچھا، مگر سائنس نے یہ ہمیں بتایا کہ جینز بھی جو ہیں ان کے اندر بھی ایک کانشسنس ہے، ایک میموری ہے. ایک میموری وہ لے کے آتے ہیں اور ایک میموری سوشلائزیشن سے بنتی ہے، جو پریکٹس میں جو ہوتا ہے. جتنی سال آپ زندگی آپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک انجینئرنگ آپ کے ساتھ ساتھ سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی کانشسنس جینز کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ڈی این اے جو ہے یہ فکسڈ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، سوشل کانشسنس، یہ دس از ناٹ کریکٹ. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے میں مسئلہ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، لڑتے نہیں ہیں اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ فار ایگزامپل سری لنکا میں لوگ کھڑے ہو گئے، تبدیلی کر لی، کوئی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا. نیپال کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، تبدیلی آ گئی. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے آپ نے ایرانین ریولوشن جب ہوئی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ سارے اکٹھے ہو گئے اکراس دا نیشن. آپ نے روس میں دیکھا جب انقلاب آیا، آپ نے چائنا میں دیکھا جب انقلاب آیا. تو کیا بات ہے کہ کئی جگہ پہ ایسے ملکوں میں یا علاقوں میں ایک یونٹی کریٹ ہو جاتی ہے جس میں ڈی این اے کا اتنا شاید نہیں ہے رول، کسی اور چیز کا رول ہے جس کی طرف میں اب توجہ دلاتا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے سارے ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں کلونیلزم، کسی نہ کسی قسم کی کلونیلزم ہو، تو وہاں ڈویژنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا رہا، تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے ساتھ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سی ڈویژنز کریٹ کی. اسی طریقے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو موومنٹ جو ہے وہ 1947 میں سمجھ آئی اس کی بات، اس سے پہلے تو انڈیا کے اندر ہی رہنا تھا سب نے. ساری اسٹرگل جو تھی وہ آٹونومی تھی ود ان انڈیا اسٹیٹس کی، مسلم میجورٹی اسٹیٹس کی. وہ تو آخری اسٹیج پہ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، جب ان کے فارمولا ریجیکٹ ہو گئے آف ریپرزنٹیشن اینڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب اب ہمیں علیحدہ ہی ہونا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دس واز پارٹ آف دا برٹش پالیسی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور جاتے جاتے وہ ڈیوائڈ کر گئے. اور بائی دا وے برٹن نے یہ اس قسم کی چیزیں بہت دنیا میں کی ہیں. پیلسٹائن کا بھی ایشو از ون سچ ایشو. یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ریاستیں بنی ہیں اگین برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسیز. اب یہ بیفور آئی کم ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول، جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں کیا تھا؟ ایران از شیعہ اسلام، ون ریلیجن، میجورٹیرین. کوئی وہاں سوائے کردوں کے اور چھوٹے سے اور بلوچ کوئی اور سیسیشنسٹ موومنٹس یا ایتھنک ڈفرینسز یا پروونشل ڈفرینسز آئیڈینٹی کے نہیں ہیں. ون آئیڈینٹی ایران.
Persia, civilization. तहजीब. सो वहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आना ऑन अ मेजर इशू इज़ ईजी, कोई डिविजन्स नहीं है. और ईरान को उस तरीके से कभी कॉलोनाइज भी किसी ने नहीं किया, इट वॉज ऑलवेज अ सिविलाइजेशन. टर्की की भी यही है, टर्की को भी किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, टर्की करता रहा कॉलोनाइज ड्यूरिंग द खिलाफत एंड द ऑटोमन एम्पायर एंड सो ऑन. बट टर्की भी यूनाइटेड, एथनिकली इट्स वन. China is majoritarian, ethnically one. Russia, majoritarian, ethnically one, the Russians. The Soviet Union जो था, Russians. जी. Bangladesh, Bengalis, ethnically one. Sri Lankans, majoritarian, Tamils and the others. और जो जहाँ जहाँ rebellion हुई है वो unitary areas हैं. नेपाल में same thing. वहाँ differences नहीं हैं बाय एंड लार्ज सोसाइटी के अंदर. यहाँ क्या है पाकिस्तान में और इंडिया में भी. इंडिया में आप देखें कितनी डिविजन्स हैं, एथनिक डिविजन्स हैं, लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं. उसके अलावा वो नॉर्थ साउथ डिवाइड है और कास्ट, सबसे बड़ी डिविजन तो कास्ट की है वहाँ. सो इसलिए वहाँ भी इस किस्म की आप ऑल इंडिया मूवमेंट जो कि सारी चीज़ को उड़ा के रख दे, इनकलाब ले आए, you won't find it there. एक आध स्टेट में आप देख सकते हैं, गुजरात में आप देख सकते हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू एक्सट्रीमिज्म, तो वो हो सकता है वहाँ, बट ऑल ओवर इंडिया नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ यूनिटरी. जैसे नेहरू ने कहा था ना कि यहाँ लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, बट उस स्ट्रेंथ के अंदर ये नहीं है, इसीलिए डेमोक्रेसी चलती है वहाँ एक हद तक, मेजॉरिटी इलेक्शंस एंड सो ऑन. उसके अलावा उनके पास सिस्टम कोई नहीं है. वहाँ फौज कांट टेक ओवर एंड रन ऑल ऑफ इंडिया. अच्छा, तो हमारे यहाँ इज डिफरेंट. हमारे यहाँ शुरू में ही वी हैड इश्यूज, वी हैड 4 or 5 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. अब कभी कभी ये एथनिक ग्रुप्स की जो तारीख होती है इट्स मोर देन योर रिलीजियस आइडेंटिटी. तो अब बात ये है कि पाकिस्तान बना, देवर डिफरेंट नेशनैलिटीज़, सब नेशनलिज्म्स, पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, these are ये प्री पाकिस्तान की ये नेशनैलिटीज़ हैं. बिफोर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड दीज एग्जिस्टेड बिफोर दैट. लोगों की आइडेंटिफिकेशन इन सब नेशनलिज्म्स में थी. वॉलंटरली दे केम टुगेदर टू फॉर्म पाकिस्तान. और अभी भी बड़े डिफरेंसेस हैं इन कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल पंजाबीज जो हैं वो उन्होंने पंजाबी छोड़ दी, क्यों? और मादरी ज़ुबान थी, छोड़ दी क्योंकि जो सिखा की ज़ुबान है, डिवाइड हो गया जी. मगर पश्तून ज़ुबान जिंदा है, अलाइव है. सिंधी सेम वे एंड बलोच सेम वे. तो अब एक तो ये इशू है कि वी आर इन दैट सेंस हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है. वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जिनको मर्ज करना था टू अ हायर आइडेंटिटी फॉर द सेक ऑफ अ नेशन स्टेट. अच्छा, वहाँ क्या मसला बना? नेशन स्टेट जब बनाने गए तो हमने सोचा कि इन आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर दें और एक नई आइडेंटिटी बना लें. ये नहीं सोचा, जो इंडिया ने सोचा कि इनको रहने दें, ये इनकी बेसिस के ऊपर हम एक और आइडेंटिटी बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन स्टेट. मगर इनकी जो हैसियत है इनको कम नहीं करना हमने, बिकॉज इनकी हैसियत जो है दिस इज बिगर एंड लॉन्गर लास्टिंग एंड हिस्टोरिकली दैन द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो इसलिए तो एक तो इसके ऊपर इश्यूज बने. इसीलिए पहले क्या हुआ कि कोशिश की गई कि यूनिटरी स्टेट बनाई जाए. 1950s के अंदर प्रोविंशियलिज्म चल रही थी. उसके बाद 1958 टू 1968 70 आपने देखा कि वो 1 यूनिट अयूब खान ने फिर इकट्ठा कर दिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्रोविंसेस. तो ये हाँ, उसके बाद फिर आपने देखा बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस. फिर आखिर में आपने देखा ज़ियाउल हक साहब आगे तो उन्होंने कहा सब छोड़ दें, हम तो मज़हब के बेसिस के ऊपर एक आइडेंटिटी बनाएंगे. अच्छा, वो भी नहीं चली, बिकॉज मज़हब के ऊपर आप कैसे आइडेंटिटी बना सकते हैं? बिकॉज मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं. तो आप यू कांट से यू नो दैट इज़ योर आइडेंटिटी एज अ नेशन स्टेट. यू कैन से इट्स योर आइडेंटिटी एज अ पर्सन बट नॉट एज अ नेशन स्टेट. नेशनैलिटी तो अलग चीज़ है. तो अब ये है कि यू कांट से कि जी कि बिकॉज हम मुसलमान हैं तो हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे, नो. तो ये इशू बना हुआ है. हमने यहाँ वी हैव नॉट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दैट नेशन स्टेट आइडेंटिटी जिसके बेसिस के ऊपर एक यूनिटरी सिस्टम बनता है विद ऑल द प्रोविंसेस एंड द एथनिक नेशनैलिटीज़ हैविंग इक्वल राइट्स एंड वॉलंटरली बीइंग पार्ट ऑफ. इसीलिए कहते हैं ना फेडरेशन.
اسی لیے یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا. اوپر سے یہ ہوا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ پہلے نیشنل پارٹیز بنتی تھیں یہاں. پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی تھی, مسلم لیگ بھی ایک قسم کی نیشنل پارٹی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, اسپلنٹرنگ ہو رہی ہے بیکاز آف ٹنکرنگ ود دا پالیٹکس آف دس کنٹری. تو ٹنکرنگ بنگلہ دیش واز دا فرسٹ گو. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سندھی نیشنلزم, پشتون نیشنلزم, بلوچ نیشنلزم. اور اب پھر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ہمارا خیال تھا نا کہ اردو ول بی دا یونائٹنگ فورس اینڈ مذہب ول بی دا یونائٹنگ فورس, نہیں ہوا. اردو بھی ہے اور مذہب بھی ہے, مگر ڈفرینسز ہیو ناٹ گون اوے. تو اب جس ملک کے اندر اتنی اسپلنٹرزم ہے, اتنی آئیڈینٹیز ہیں, اس کے اندر پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ٹو ڈو این انقلاب یا آٹونمسلی کھڑے ہو جانا فار ون سنگل کاز, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ. اب تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو بتاؤں, کارل مارکس کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پروپوزیشن پیش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا, جس میں پاکستان کا بھی ہے, ہندوستان جو تھا, وہاں انہوں نے کہا وہاں ایک سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی تھی. سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی مطلب یہ ہے کہ ایک یونٹ تھا گاؤں کا جس کے اندر لوگ سیلف سفیشینٹ تھے اور وہی ان کی آئیڈینٹی تھی. اور جو بھی باہر سے لوگ آتے تھے, انویڈرز آتے تھے, وہ ہلتا نہیں تھا, وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا تھا اور اس کو وہ چھیڑتے بھی نہیں تھے. اسی لیے یہاں ریزسٹنس نہیں ہوئی, یونائٹڈ ریزسٹنس نہیں ہوئی ٹو انویڈرز یا جو لوگ باہر سے آئے. مائگریشنز بھی ہوئیں, کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اور لوگ مغلز بھی آئے, اس سے پہلے مسلمان بھی آئے, عربز آئے, کوئی ریزسٹنس نہیں. جو ہوئی وہ لوکل لیول کی تھی, نیور ایٹ اے نیشنل لیول. تو اب اس قسم کی سچویشن میں کہ ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کے اندر جب برٹش آئے انہوں نے اس کو ہلا دیا. وہ جو ولیج کمیونٹی سیلف سسٹیننگ ولیج, اس کو توڑ دیا. یہ پرائیویٹ پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ جب ہوئی, اس وقت کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی. آل دا پراپرٹی بلانگ ٹو دا اسٹیٹ, ٹو دا مغلز, ٹو دا کنگ. تو انہوں نے آ کے پرائیویٹ پراپرٹی بنا دی. پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ پرائیویٹ انٹرسٹ بننے شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کی. ریکروٹمنٹ فار دی آرمی واز میسلی فرام پنجاب. مارشل ریسز کی بات ہوتی تھی. بنگالیوں کو کہتے تھے یہ لڑ نہیں سکتے, یہ تو دے آر نو گڈ, یہ لائرز بن سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے. اس قسم کی اسٹیریوٹائپنگ انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی. تو اینڈ بلوچستان واز آلویز بفر زون بٹوین افغانستان اینڈ ہندوستان. تو وہاں تو ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. وہاں اسی لیے ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ برقرار رہا. اور ٹرائبل سسٹم میں بائی دا وے پہلی لائلٹی از ٹو یور ٹرائب اینڈ ٹو یور سردار, اینڈ دا سیکنڈ لائلٹی از ٹو دا اسٹیٹ. تو یہ ڈونٹ ایور فرگیٹ دیٹ. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر جب شہروں کے اندر, پنجاب کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جھنڈے شنڈے لے کے اسٹرائکس کرتے ہیں, مزدور اسٹرائکس کرتے ہیں. بلوچستان میں تو یار وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ دیٹ از دا وے دے آلویز لیوڈ. ان کا میتھڈ آف ریزالونگ کانفلکٹس از ناٹ احتجاج جیسے ہم کرتے ہیں. وہاں احتجاج از وائی دس, دیٹ از دا ٹرائبل. یہی دس از وائی دا پشتونز آر سو وار لائک, because that is the gun that they've used. Unka, it's a part of their arm, the gun. And so therefore, I think you need to understand کہ یہاں بہت uneven development ہے, political and social. یہ DNA کی issue نہیں ہے, this is historical and on top of that colonialism. And then of course the way Pakistan was created, and then of course the way جس طریقے سے ہم نے اس ملک کی نیشن اسٹیٹ بنائی ہے اور آئیڈینٹیز کو کریٹ کیا ہے یا نہیں ہونے دی, and so on. تو I think اس وجہ سے it is very difficult کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ایسا موومنٹ چلے جو کہ ریاست کی طرف سے نہ بنایا ہو, یا انسٹیگیٹ نہ کیا ہو, یا پریپیئر نہ کیا ہو, یا سازش کے تحت نہ ہو, یا امریکنوں نے نہ کیا ہو, انڈیجنس ہو. اور وہ پھر انقلابی بات ہوتی ہے اگر انڈیجنس, تو وہ تو اس لیے یہاں نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے ضرور آتے ہیں. بھٹو صاحب بھی آئے تھے اور عمران خان بھی اب آئے, ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے. تو یہ دس گوز آن. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب مختلف علاقے جو پاکستان کے ہیں, یا جو سیکٹس ہیں یا کاسٹس ہیں یا ایتھنیسٹیز ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتی ہیں کہ نہیں لا سکتی. اف دے ڈو دین یو ول ہیو اے موومنٹ, دیٹ سارٹ آف موومنٹ یو لک فار. بٹ اف دے کانٹ, بیکاز یا ریپریشن ہے یا انٹرنل ڈفرینسز کو ریاست ایکسپلائٹ کرتی ہے, دین اٹ وونٹ بی پاسبل.
DNA has सियासी- got nothing to do with it. हाँ, सियासी समाजी तफरीक है जो सबब बनती है कि कोई इनकलाब या तब्दीली नहीं आ सकती। मिसालों के साथ और तारीख़ के साथ सेठी साहब ने, अशरफ साहब, आपको दिया है जवाब। और इसके साथ ही हमारा वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। यारमन बकार पेशावर से, हसीबुर रहमान फ्रांस से, और शाहिद सऊदी अरब से, रमज़ान नौशहरा से, और तैयब अमीर बाजौड़ से, उमैर कराची से। इसके अलावा भी बहुत से नाम और बहुत से सवालात आने वाले शोज़ में शामिल होते रहेंगे, हिस्सा रहेंगे हमारे प्रोग्राम का। कोई और सवाल हो आपके ज़हन में तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। Thank you. थैंक यू।